محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار كما قال الله تعالى في شأن حبيبه وعظمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محترم حاضرین ذکر و برادران طریقت، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے اور اس کے حبیب پاک کا نالین پاک کا صدقہ و تصدق ہے کہ ہم یہاں ختم دلائل الخیرات اور محفل ذکر الہی میں جمع ہوئے ہیں، کیونکہ دلائل الخیرات کی نشست تھوڑی سی طویل ہو گئی۔ انشاءاللہ کچھ گفتگو جو حالات کے تناظر میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اس کو کر کے میں انشاءاللہ صرف ہم ذکر جہری کر لیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد بیت کا نظام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب تمام انسان لائق تعظیم و توقیر اور خانقاہی نظام میں خانقاہوں میں یہی درس دیا جاتا ہے کہ الخلق و عیال اللہ، کہ تمام خلق، تمام اللہ کی مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ اس میں قلب کا ذکر کیا گیا ہے، مسلمان، ہندو، کرسچن، غیر مذہب، یہ تمام چیزوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ پوری اخلاق، پوری مخلوق۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ جا بجا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کا ذکر کرتا ہے کہ اے لوگوں، جمیع آدم علیہ السلام کی اولاد سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا ہے، اور قرآن پاک کو اللہ نے ھدی للناس بھی کہا کہ قرآن پاک تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، کسی خاص مذہب کے لیے ہدایت نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی تمام معاملات سے، تمام چیزوں سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ انسانیت کا ادب، انسانیت کا احترام، انسان کو اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا، تو لہٰذا تمام انسانیت کا ادب احترام جو ہے، جو دین متین اللہ کے دین میں جو شامل ہو چکے ہیں ان کو سکھایا گیا ہے، چاہے کسی مذہب کا انسان ہو، کسی طریق کا انسان ہو، کسی طرز کا انسان ہو، کالا ہو، غریب، گورا ہو، غریب ہو، امیر ہو، کسی طریقہ انسانیت کا ادب و احترام جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے سکھایا کہ یا ایھا الناس لے کر مخاطب ہو کر، اور ھدی للمتقین، ھدی للناس کہہ کر، ھدی للمتقین بھی آیا ہے، ھدی للناس بھی آیا ہے۔ قرآن پاک تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو انسانیت کے ادب کا جو دین سبق دیتا ہے، تو انسانیت کا ادب اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کی تخلیق فرمائی ہے، اللہ نے اپنے کسی نہ کسی صفت سے اس کو متصف فرمایا ہے، تو لہذا تمام انسانیت میں محترم ترین انسان جو ہے، جو ہمارے اور آپ کے حبیب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لا لیتا ہے، جو مسلمان ہو جاتا ہے اس میں اور زیادہ محترم ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے کا درجہ جو ہے مسلمان ہونے کے بعد مومن ہو جانا ہے۔ مومن یعنی دل سے ایمان لا لینا، دل سے تصدیق کر لینے کا نام مومن ہے۔ ایک رہا انسان، انسان کے بعد مسلمان، یہ درجے بڑھے، مسلمان کے بعد مومن، مومن کے بعد صالح ہوتا ہے، صالح کے بعد اللہ کے ولی، ولایت کے مقام پر کوئی فائز ہوتا ہے تو اور زیادہ محترم ہو جاتا ہے، اور زیادہ اس کی ادب و تعظیم کی جاتی ہے۔ ولی کے بعد ولیوں میں بڑا مقام رکھنے والے عارف ہوتے ہیں، جو پہچان والے ہوتے ہیں،
ولی کو بھی پہچان ملتی ہے، لیکن ولی سے زیادہ پہچان عارف کو عطا ہوتی ہے۔ عارف ہے، بعد میں قطب ہے، بعد میں ابدال ہے، غوث ہے، اغیاث ہے، پھر غوث اعظم ہے۔ لہٰذا یہ جو مقامات ہیں، جس طرح مقامات بڑھتے جا رہے ہیں ان کی تعظیم بڑھتے جا رہی ہے، ان کا ادب بڑھتے جا رہا، ان کا احترام بڑھتے جا رہا۔ تو انسانیت کے احترام کا درس قرآن دیتا ہے۔ اسی طرح مقامات جتنے بڑھتے رہتے، مقامات کی فضیلتیں جتنے بڑھتے رہتی، اتنا ادب زیادہ ہوتے رہتے۔ یہ بات ابتدائی طور پر آپ سمجھتے جائیں۔ اس کے بعد جو مقام آتا ہے، غوث اعظم کے مقام کے بعد تبع تابعین کا مقام ہے، اس کے بعد تابعین کا مقام ہے، اس کے بعد تابعین جن ذاتوں کو دیکھ کر تابعین بنے، تابعین نے جن ذاتوں کو دیکھ کر تابعین بنے، وہ صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ، صحابہ ہیں۔ تو کائنات انسانی میں تمام انسانوں سے سب سے بلند ترین مقام و مرتبہ صحابہ کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے براہ راست ایمان سرکار کی دیدار سے عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کی رؤیت سے انہیں ایمان کا شرف ملا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کے جماعت کے بعد جیسے جیسے نیچے آتے جائیں گے، مقامات میں کمی آتی جائے گی، لیکن احترام ضروری ہے، احترام ضروری ہے، احترام انسانیت ضروری ہے۔ تو لہذا منازل کے اعتبار سے، مراتب کے سب اعتبار سے، مقامات کے اعتبار سے ہمیں ادب احترام کرنا ضروری ہے۔ تو لہذا سب سے بڑھ کر جو احترام ہم کرتے ہیں وہ صحابہ کرام کا ہے، صحابہ کرام کا احترام ہے۔ ان سے بڑھ کر مقام، ان سے بڑھ کر صحابہ کرام میں بھی صحابیت کے شرف رکھتے ہوئے اور ایک درجہ ہے، وہ اہل بیت کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل بیت کا ہے۔ تو اہل بیت کو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے، ایسا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اہل بیت کی تطہیر خود ذات خداوندی فرماتا ہے۔ اہل بیت کو پاک و صاف جو ہے خود اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کی نجس، ہر قسم کے نجس چیزیں دور کر دے۔ تو اللہ کا ارادہ اہل بیت کے بارے میں بات اور تمہیں طاہر و مطہر کر دے۔ تو لہذا طہارت اہل بیت عطا کرنے والی ذات براہ راست اللہ کی ہے۔ تو لہذا طبقہ صحابہ میں جو افضل ترین صحابہ، وہ اہل بیت بھی صحابہ ہیں، اہل بیت بھی صحابہ ہیں۔ افضل ترین صحابہ، افضل ترین جو مخلوق ہے وہ اہل بیت ہیں۔ اہل بیت میں بھی، اہل بیت کے بھی اقسام ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت کے 3 اقسام بیان فرمائے ہیں۔ ایک اہل بیت سکنا ہے، ایک اہل بیت ولادت ہے، ایک اہل بیت نسب ہے۔ اہل بیت سکنا یعنی جن سے سرکار کو سکون حاصل ہوا، وہ ازواج مطہرات ہیں، جو امت کی مائیں ہیں، تمام امت کی مائیں ہیں، انہیں اہل بیت سکنا کہا جاتا ہے۔ اہل بیت نسب یعنی جن کو سرکار نے زبانی طور پر کہا، مختلف صحابہ کو فرمایا کہ تم میری اہل بیت سے ہو، عبداللہ بن عوف سے فرمایا تم میری اہل بیت سے ہو، مختلف صحابہ سے فرمایا کہ تم میری اہل بیت سے ہو۔ اور اہل بیت ولادت جن میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا خون رواں روا ہے، جن کی ذات سے سرکار کے خون رواں روا ہے، وہ اہل بیت ولادت ہے۔ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے افضل ترین مقام نبوت کے بعد اگر کسی ذاتوں کا ہے تو ان 5 ذاتوں کا ہے، 5 تن کا ہے۔ تو جن کو سرکار نے اپنے تطہیر والے چادر میں چھپا لیا، سبحان اللہ۔ تو لہذا یہ اہل بیت کا مقام سب سے افضل والا ہے۔ تو لہذا دین جو ہے جب ہی کامل ہوتا ہے، جب ہی مکمل ہوتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چشمان مبارک ہیں، ایک
چشم مبارک، ایک آنکھ مبارک اہل بیت ہے اور بائیں آنکھ جو ہے اصحاب ہے۔ اہل بیت کی بھی تعظیم جس طریقے سے سرکار نے بیان فرمائی ہے، اس درجے سے تعظیم توقیر بجا لانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور صحابہ کرام کی بھی تعظیم، صحابہ کرام کی بھی توقیر یہ بھی بجا لانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آج فی زمانہ اہل بیت کی تعظیم و توقیر کے نام پر صحابہ کی بے ادبی کی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے سے بچے۔ یہ فتنہ ایمان کو تباہ کر دے گا، ایمان کو برباد کر دے گا۔ آپ کو حدیث سناؤں گا میں انشاءاللہ۔ تو اہل بیت صحابہ کرام وہ ذاتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور آگے جو ہے صحابہ کرام کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، وہ جو آپ کے اطراف و اکناف رہتے ہیں، والذین معہ، وہ جو آپ کے اطراف رہتے ہیں، کافروں پر شدید ہیں، رکوع و سجود میں رہتے ہیں۔ یہ ترتیب وار جو ہے خلفائے راشدین کی تعریف اور صحابہ کرام کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ تعریف صحابہ کرام کی بیان کی جا رہی ہے، صحابہ کرام کے کیفیات کو بیان کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام جو ہے کفاروں پر شدید ہیں، آپس میں خوش خلق ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے نرمی سے برتاؤ کرتے ہیں، رات میں رکوع و سجود کرتے ہیں۔ یہ تمام صحابہ کرام کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں، لیکن عنوان اللہ نے اس صحابہ کرام کی شان کے لیے محمد رسول اللہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ اس سے آپ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کا بیان ہے لیکن عنوان محمد رسول اللہ ہے۔ تو لہذا یہ اس میں یہ اشارہ ہے، یہ راز ہے کہ صحابی اس وقت ہی بنا جب دیدار مصطفیٰ تھا۔ صحابی کو صحابی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صحبت مصطفیٰ سے فیض لیتا ہے، سرکار کی صحبت سے وہ فیض لینے والا صحابی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے غوث، قطب، ابدال جتنے بھی مقامات رکھتے ہیں، عارف، عرفا، صالحین جتنے بھی بڑے بڑے مقامات رکھتے ہیں، وہ صحابی کے پیر کی دھول کے برابر کوئی مقام نہیں رکھتے۔ یہ قول میرا نہیں ہے، پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر غنیت الطالبین میں بیان فرماتے ہیں۔ صحابی رسول گھوڑے پر جا رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، صحابی رسول کا وجود نہیں، صاحب رسول کے نالے پاک نہیں، بلکہ صاحب رسول جس گھوڑے اڑنے والی دھول کی بھی اوقات میری نہیں ہے۔ تو پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر صحابی کا یہ مقام و مرتبہ بیان کرتے ہیں۔ آج کدھر سے آئے کی کہنے کی، کہاں سے آئے سمجھ میں نہیں آ رہا، صحابہ کی بے ادبی کر رہے ہیں، صحابہ کی توہین کر رہے ہیں، جھوٹے ہیں وہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ سچے نہیں ہیں۔ وہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ اور صحابہ کی توہین یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اہل سنت جماعت سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اہل سنت جماعت کو جو ہے یہ بیلنس کرتا ہے۔ یہاں پر ادب صحابہ بھی ہے، ادب اہل بیت بھی ہے، یہاں پر اہل بیت کا مقام و مرتبہ بھی ایک عظیم درجہ رکھتا ہے، صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ بھی ایک عظیم درجہ رکھتا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے گروہ کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جمیع اصحاب سے راضی ہو کر، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے آیت مبارکہ میں خبر دی کہ وہ ان جمیع اصحاب رسول سے راضی ہے اور اس سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہے، یعنی اللہ کی ذات جس گروہ سے راضی ہے وہ صحابہ اکرام کی ذات ہے۔ صحابہ اکرام اللہ کی ذات سے راضی ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ
فرمایا اور مہاجرین اور ان کے مددگار انصار میں سے سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور درجہ احسان اور ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ سب اس سے راضی ہو گئے۔ پھر جو کچھ اس نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اس کی انہیں خوشخبری سنائی، ارشاد فرمایا اور اس نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی زبردست کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا میں ان سے راضی ہوں اور وہ مقام احسان پر وہ فائز ہیں، درجہ احسان پر وہ فائز ہیں اور ان کے لیے جنتوں کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، نص قطعی سے ثابت ہے صحابہ کا مقام۔ ان صحابہ کی بے ادبی کرنے، تاریخی واقعات کے تناظر، تاریخی واقعات کیا ہیں؟ تاریخی واقعات وہ انسان کا کلام ہے، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، اس میں بغض و عناد کے بنا پر کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کا کلام تو نص قطعی ہے۔ اللہ کا کلام کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اللہ فرما رہا ہے میں ان سے راضی ہوں، مجھ سے راضی ہیں، ان کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، وہ درجہ احسان پر فائز ہیں، ان کو مقامات اتنے بڑے بڑے بلند اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم کس کھیل کی بولی ہیں جو صحابہ اکرام کے بارے میں گفتگو کریں، صحابہ اکرام کی بے ادبی کریں، صحابہ اکرام کی شان میں لب کشائی کریں؟ یہ ہم کیسے اہل سنت سے وابستہ ہیں؟ اہل سنت ہے ہی نہیں وہ جو صحابہ اکرام کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کے مقام و مرتبہ کے متعلق آگے سرکار دنیا صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پاک آپ سنیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام، جیسے میں نے ذکر کیا، حضرت عمر بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں بہترین امت میرے زمانے والی ہے، میری بہترین امت میرے زمانے کی ہے، پھر ان سے متصل زمانے کے لوگ، پھر ان سے متصل زمانے کے لوگ، یعنی جو صحابہ ہیں وہ سب سے بہترین ہیں اور جو صحابہ کو دیکھنے والے ہیں وہ بھی سب سے بہترین ہیں، اور صحابہ کو دیکھنے والوں کے دیکھنے والے ہیں وہ بھی بہترین ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صحابہ کا اندازہ کریں، آپ کیا بات ہے۔ صرف صحابہ بہترین نہیں ہے بلکہ صحابہ کو دیکھنے والے بھی بہترین ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھنے والوں بھی بہترین ہیں۔ اندازہ کریں، 3 زمانوں کا سرکار نے ذکر فرمایا، پھر تمہارے بعد ایسی قوم آئے گی وہ گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، وہ خیانت کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، وہ نظریں مانیں گے مگر ان کو پورا نہیں کریں گے، ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا یعنی تکبر ظاہر ہوگا۔ یہ جو آج کل جو نکلے ہیں ان کے بارے میں بھی سرکار پیشن گوئی فرما رہی ہے۔ صحابہ کا تو مقام اتنا بڑا مقام ہے کہ ان کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، اور اس کے بعد سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا گیا، حضور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، حضور نبی کریم سے دریافت کیا گیا کہ کون سے لوگ بہتر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے زمانے کے لوگ، پھر جو ان سے متصل ہیں، پھر جو ان سے متصل ہیں۔ تو لہذا 3 زمانوں کا سرکار نے یہاں پر ذکر فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے کون سے لوگ بہتر ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے بہتر لوگ اس زمانے کے ہیں جس میں میں موجود ہوں، جس میں میں موجود ہوں، اور اس کے بعد پھر اس سے بلی دوسرے زمانے کے لوگ، پھر اس کے بعد تیسرے زمانے کے لوگ۔ صحابہ کرام، یہ حدیث پاک صحابہ کرام کی شان میں کتنی عظیم حدیث ہے۔ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں کی طرف نظر کی، اللہ رب العزت نے تمام بندوں کے دلوں کی طرف نظر کی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل تمام لوگوں کے دلوں میں بہتر پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تمام لوگوں کے دلوں سے بہتر پایا، دلوں سے بہتر پایا تو اسے اپنے لیے چن لیا۔ اللہ نے دل مصطفیٰ کو، قلب مصطفیٰ کو اپنے لیے چن لیا۔
اور انہیں اپنے رسالت کے لیے مبعوث فرمایا، سبحان اللہ یعنی انہیں ہمیں اپنی رسالت، اپنا رسول بنایا، رسالت کے لیے مبعوث فرمایا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو صرف اپنے لیے منتخب کرنے کے بعد دوبارہ بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی، اللہ نے دوبارہ بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی، تو آپ کے اصحاب صحابہ اکرام کے دلوں کو سب بندوں کے دلوں سے بہتر پایا، آپ کے صحابہ اکرام کے دلوں کو سب بندوں کے دلوں سے بہتر پایا۔ پھر انہیں اپنے نبی مکرم کے وزیر بنا دیا، اپنے نبی کے وزیر بنا دیا، نائب بنا دیا۔ یہ نائبین رسول ہیں، صحابہ کون ہیں؟ نائبین رسول ہیں۔ اس کے بعد سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو ان کے لیے جہاد کرتے ہیں، جس شے کو سب مسلمان اچھا جانے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھے ہیں، اور جسے وہ برا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی برے ہیں۔ اس کے بعد اختصاراً میں صحابہ کی جو توہین کرتے ہیں ان کے بارے میں سرکار نے خود کیا ارشاد فرمایا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت حدیث پاک ہے، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ اکرام کو برا بلا کہتے ہیں تو تم ان سے کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہے۔ سرکار خود تلقین فرما رہے ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت بھیجو۔ اللہ تو صحابہ کی توہین کرتے ہیں، ایک صحابہ کا ذکر نہیں کر رہے، جمیع صحابہ، مطلق صحابہ کا ذکر ہے۔ تو اس کے بعد سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری صحابہ کے معاملے میں میری نسبت کا لحاظ رکھا، حفاظت کی، تو قیامت کے دن میں اس کا محافظ ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کی نسبت کی وجہ سے سبحان اللہ قیامت کے دن میں اس کا محافظ ہوں، اور جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر جب سرکار کی زبان سے لعنت نکل رہی ہے تو اندازہ کریں کہ صحابہ کا کیا مقام ہے۔ معمولی سی توہین اگر کوئی صحابہ کی کر رہا ہے تو سرکار فرما رہے ہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا مت کہو، کیونکہ صحابہ میں سے کسی ایک کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں صحبت میں گزارا ہوا ایک لمحہ تمہاری زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے۔ سرکار کی ساتھ گزارا ہوا ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ تمہاری زندگی بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ صحابہ کا مقام، صحابہ کا مرتبہ جانو، پہچانو۔ خود زبان سے تم صحابہ کی گستاخی کرنے جا رہے ہو، اعمال ختم ہو جائیں گے، ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان سلب کر لیا جائے گا، اللہ کی لعنت ہوگی۔ آگے ذکر ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر رسول کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر تمام امت کی لعنت ہے۔ تو لہذا صحابہ کے توہین کرنے والا جو ہے وہ لعنت اللہ کا اس پر ہوگی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں میں سے مجھے چنا اور میرے واسطے سے پوری امت سے میری صحابہ کو چنا۔ اس نے ان میں سے میرے لیے وزراء، معاونین و مددگار اور سسرال رشتے دار بنائے، لہذا جس نے انہیں گالی دی تو اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے کسی فرض و نوافل کو قبول نہیں کرے گا۔ صحابہ کی بے ادبی کر کر لاکھ نمازیں پڑھ لیں، لاکھ روزے رکھ لیں، لاکھ حج و زکات دے دیں، یہ قبول نہیں ہوگی، یہ مقبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا بے شک زمانہ گزرنے کے ساتھ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، جبکہ میرے صحابہ کی تعداد ان سے دنیا سے رخصت ہونے کے سبب کم ہو جائے گی، لہذا ان کی قدر کرو اور احانت نہ کرو، جو ان کی احانت کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ آخر میں ایک حدیث پاک کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کی خامیاں اور برائیاں بیان نہ کیا کرو، ان کے حوالے سے تمہارے دل باہم اختلاف کا شکار ہو جائیں، بلکہ میرے صحابہ کے محاسن اور خوبیوں کا تذکرہ کیا کرو، یہاں تک کہ تمہارے دل ان کی نسبت میں باہم اکٹھے ہو جائیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں
کہ صحابہ اکرام کی مرویات نہ لیں، صحابہ اکرام کی روایتیں جو حدیث ملی ہے اس کو نہ لیں. ارے صحابہ اکرام سے ہی ہمیں دین ملا ہے، صحابہ اکرام سے ہی ہمیں دین ملا ہے، صحابہ اکرام سے ہی ادب رسول ہمیں ملا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ اکرام سے ہی ہمیں تعظیم رسول ہمیں ملا ہے، صحابہ اکرام سے ہی عشق رسول ہمیں ملا ہے. ارے صحابہ نہ ہوتے تو ہمیں دین کیسے ملتا، دین کا ادب سلیقہ کیسے ملتا. یہ جو صحابہ اکرام کی زندگیوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، صحابہ اکرام کی زندگیوں میں طلاق بھی ہوا، خلا بھی ہوا، جھگڑے بھی ہوئے، دھوکے بازیاں بھی ہوئی، یہ تمام معاملات ہوئے. یہ تمام معاملات جو ہے سرکار کی رحمت ہے. یہ تمام معاملات جو ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. اگر وہاں طلاق نہ ہوتا تو امت کو طلاق کا طریقہ کیسا ملتا، اگر وہاں طلاق نہ ہوتا تو امت کو خلا کا طریقہ کیسا ملتا، اگر وہاں پر جھگڑے وغیرہ نہ ہوتے تو امت کو جھگڑوں میں صلح کرنے کا طریقہ کہاں ملتا، اگر وہاں دھوکے بازی کسی قسم کی وہ تمام چیزیں جو صحابہ سے ہو رہی ہیں وہ رحمت ہے، امت کے لیے رحمت ہے. وہ قیامت تک جو ہے وہ ہدایت کے نور ہیں. میرے پیر کامل ہمیشہ ایک حدیث سے میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ. لہٰذا صحابہ اکرام کی جو پیروی کرنا ہے، صحابہ اکرام کا جو طریقہ کار ہے، وہ طریقہ صحابہ اکرام پہلے کیا تھے، کفر و الحاد میں تھے. سرکار کی زیارت جب ملی، سرکار کی صحبت جب ملی، سرکار کی سنگت جب ملی، سرکار کی جب رفاقت ملی، وہ دائرہ اسلام میں آ گئے. سرکار کے ساتھ جیسے جیسے رہے وہ دین کا نور سے منور ہوتے رہے، مستنیر ہوتے رہے. دین آتا رہا آتا رہا آتا رہا یہاں تک کہ وہ ہدایت کے نور ہو گئے. لہذا دین جن تک نہیں پہنچا وہ غفلت کا شکار تھے. وہ کچھ نہ کچھ خامیاں ان میں نظر آتی تھی. وہ خامیاں بھی رحمت ہے، وہ خامیاں سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتی. فلاں صحابی نے ایسا کیا، فلاں صحابی جو تھوڑا سا جاننے والا تھا سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتا، پیش ہو کر کہتا کہ فلاں صحابی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، تو سرکار فرماتے، اس سرکار حکم عطا فرماتے، سرکار کسی نہ کسی سزا کا اعلان فرماتے. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ حدیث بنتے گئی، حدیث رسول بنتے گئی. حدیث رسول کیسے بنی؟ صحابہ کی اداؤں پر سرکار نے جو فرمایا وہ حدیث رسول بنی. اب غور کریں اس پر. صحابہ جو عمل کرتے تھے، چاہے وہ عمل بظاہر اچھا نظر آئے چاہے برا نظر آئے، صحابہ ہی تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ بھی تھے جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق تلوار نکال لیے، نکال کر کہا کہ کس نے زکوٰۃ کا انکار دیا، میں اس کی گردن ختم کر دوں گا. یہ تمام ادائیں جو ہیں یہ رحمت ہیں. زکوٰۃ کا انکار کرنے کے بعد سرکار نے جو حکم دیا اس واقعے سے دی. طلاق ہو رہی تھی، کئی صحابہ ایسے ہیں، صحابہ تو صحابہ اہل بیت میں بھی مولا کائنات حضرت علی کو موجود کئی مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو جاتے اور مسجد میں جا کر قیام فرماتے. کئی مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آتی، آ کر حضرت علی کی شکایت پیش فرماتی. یہ تمام معاملات اس دور میں جو بھی معاملات ہوئے یہ امت کے لیے رحمت ہے. اس کو آپ غور کرتے جائیں، اس کو آپ اس میں غور و فکر کرتے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا رحمت للعالمین کی رحمت ہے. اسی لیے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ صحابی کی وجہ سے میرا زمانہ خیر نہیں، میرا تمام زمانہ خیر والا زمانہ ہے، میرا تمام زمانہ خیر والا زمانہ ہے. اسی لیے اللہ نے ان صحابہ کی جماعت کو حزب اللہ کہا، حزب اللہ، اللہ کی جماعت کہا، اللہ کی جماعت کہا. تو لہذا صحابہ کرام کی توہین کرنے سے باز آ جاؤ، ایک صحابی کی بھی توہین نہ کرو. ہاں کچھ معاملات ہوئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کی ذات اقدس
ذات کو لے کر معاملات ہوئے، لیکن آپ کون ہوتے ہیں ان کی بھی توہین کرنے والے؟ بڑے بڑے اکابرین، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بعض آپ کا اس پر کتاب لکھی ہے مشاجرات صحابہ پر، آپ نے اس میں ذکر فرمایا ہے کہ آپ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے اپنی زبان بند رکھیں. کف لسان ایک لفظ آیا ہے، اپنی زبان بند رکھیں. آپ نے کئی سال سے آپ مجھے سن رہی ہیں، میں کبھی ان کا ذکر کر کے ان کی تعریف وغیرہ کبھی بیان کرتا ہوں نہیں، ہم تو مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں. مولا علی حق پر ہے، حق ان کے ساتھ ہے، اور حق جہاں مولا علی ہوتے ہیں وہاں حق جاتا ہے. مولا کائنات حق پر ہیں، ہم مولا علی کا ذکر کریں، کسی صحابی کی توہین نہ کریں. آپ جتنا چاہے مولا علی کی، ارے مولا علی کو کا ذکر عبادت ہے، زیبا دیکھنا عبادت ہے، چلنا پھرنا عبادت ہے، مولا کائنات کے ہر حروف عبادت ہے، کلمات عبادت ہے. جتنا چاہے عبادت یہ کرتے جائیں، لیکن کسی صحابی کی رتی برابر گستاخی نہ کریں. یہ اہل سنت والجماعت ہے، یہ صحابہ کرام، یہ اولیاء اللہ کا طریقہ کار ہے. کسی ایک ولی کو آپ بتا سکتے ہیں جس نے صحابی کی گستاخی کی ہو؟ بنیاد الطالبین اٹھا کر دیکھیں، حضرت پیران پیر روشن ضمیر غوث دستگیر نے امیر معاویہ کے تعلق سے کیا لکھا ہے. میں وہ ذکر نہیں کرتا، ہم مولا کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، علی کائنات، مولا کائنات کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. لہٰذا آپ وہاں پر خاموش رہنے کا جو اکابرین حکم دے چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کیا مقام کس کا ہے، تو آپ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ آپ کیوں اپنا زبان خراب کر کے اپنا ایمان خراب کرتے ہیں؟ آپ کیوں لعنتی بنتے ہیں؟ آپ صرف مخلوق کی لعنتی بلکہ اللہ لعنت بھیجتا ہے. لہذا وہاں پر کف لسان ہے، خاموش رہو. ایک تحریک نے وہ اٹھایا، بہت غلط کیا، بہت غلط کیا انہوں نے، ہم ان کا بھی ذکر نہیں کرتے، لیکن بہت غلطی کر کے امت کو جو ہے بہت زیادہ تفریقے کا سبب وہ بن چکی. آج امت جو ہے منتشر ہو رہی ہے. آج امت میں صحابہ کے متعلق مختلف گمانات پیدا ہو رہے ہیں، مختلف خیالات پیدا ہو رہے ہیں، جن کے متعلق سوچنا، جن کے مطابق غلط سوچنا بھی جو ہے ایمان کو ظاہر کر دیتا ہے، ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو لہذا صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ اتنا عظیم ہے. صحابہ کا ادب کریں، اہل بیت کا بے انتہا ادب کریں. اہل بیت کا ادب ایمان کا جز ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا. اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا. تو لہذا اہل بیت کا احترام ہم پر ضروری ہے. لیکن آپ اس طریقے سے اپنی زندگی نہ گزاریں، آپ کی زندگی سے یہ ظاہر نہ ہو کہ ایک مخصوص طبقہ جس کو شیعہ کہا جاتا ہے، آپ کے لباس کہاں پر ہیں؟ آپ شمائل نبوہ پڑھ لیں، سرکار کی سنتیں پڑھ لیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محترم لباس جو تھا، سب سے زیادہ عزیز لباس جو تھا، وہ سفید لباس تھا. اور کالا آپ امامہ پسند فرماتے تھے، امامہ کالا فضل فرماتے تھے. لیکن لباس کے بارے میں آپ پڑھ لیں احادیث پاک میں، سفید لباس تھا. ارے آپ جس کے پیروکار ہیں، آپ جس کے دامن سے وابستہ ہیں، ان کو آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا کالا لباس پہنتے ہوئے؟ ہمارے شیخ کامل کبھی کالا لباس پہنے؟ ایک فرقے کی پہچان ہوگی بھی، وہ ایک فرقے کی پہچان ہوگی. آپ اس پہچان کو کیوں بیان کر رہے ہیں اپنے لباس پہن کر؟ آپ کیوں بیان کر رہے ہیں کہ ہم اس فرقے سے قریب ہیں بول کر؟ یہ طریقہ کار کیوں اپنا رہے ہیں؟ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ افسوس اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے ہی سلسلے سے وابستہ لوگ اس طریقے سے غفلت کا شکار ہو رہے ہیں. بہت زیادہ افسوس ہو رہا، بہت زیادہ افسوس ہو رہا مجھے کہ
جلتا کہ جب سے میں دیکھ رہا ہوں بہت بے چین ہوں میں، رات رات بھر بے چین ہوں، مل کر سمجھانا چاہ رہا ہوں، لوگ مل نہیں رہے، ہماری خانقاہ سے انہیں دور کیا جا رہا، ہمارے طریقہ کار سے انہیں دور کیا جا رہا، ہمارے پیر کامل میں بیان کروں، میں آخری لمحے میں خود گواہ ہوں، والد محترم کی بارگاہ میں جو ہے حضرت امیر معاویہ کا ذکر ہو، آپ بھی کبھی بھی ذکر نہیں فرماتے تھے، لیکن جب ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ وہ صحابی رسول ہیں، ان کی گستاخی نہیں کرنا چاہیے، بے ادبی نہیں کرنا چاہیے، ان کے بارے میں جو اکابرین نے فرمایا کف لسان، اپنی زبانوں کو بند رکھنا چاہیے، ان کا معاملہ ان تک چھوڑ دینا چاہیے، میں خود اپنے پیر کامل سے سنا ہوں، تو لہٰذا آپ کسی صحابہ کی گستاخی نہ کریں۔ ارے گستاخی کرنے کو کیوں؟ آپ کو کب وقت مل رہا ہے اہل بیت کی تعریف سے، اہل بیت کی تعظیم سے، اہل بیت کا مقام و مرتبہ بیان کرنے سے کب وقت مل رہا ہے جو آپ بے ادبی کرنے کی طرف آپ راغب ہو رہے ہیں؟ بے ادبی ہرگز نہ کریں، اس سے ایمان ظاہر ہو جاتا ہے، اللہ اور رسول کی لعنت ہوتی ہے۔ تو لہذا آپ تمام سے میں خواہش کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں ان لوگوں سے جو واقعات کی بنیاد پر، تاریخی واقعات کی بنیاد پر ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ کم سے کم ایک ولی کا قول دکھا دیں کہ اس طریقے کی صحابہ کی کوئی گستاخی کی ہے، ایک ولی کا قول دکھا دیں۔ قرآن حدیث تو بہت بڑی بات ہے، قرآن حدیث میں مطلق صحابہ کے بارے میں ذکر ہوا ہے، لیکن کسی ایک ولی کا قول دکھا دیں، آپ اپنے منطقی گفتگو نہ کریں، عقلی دلائل نہ دیں، صرف ہم مولا کائنات، میں بولنے بیٹھوں تو مولا کائنات کے بارے میں 1.5-2 گھنٹے بولوں گا۔ مولا کائنات کیا ہے؟ ارے صحابہ جو ہیں، اہل بیت جو ہیں، وہ سرکار کے خون سے ان کا تعلق ہے، سرکار کے خون سے ان کا تعلق ہے، صحابہ جو ہیں سرکار کے جسم اقدس سے ان کا تعلق ہے۔ اب جسم اور خون کو جدا کر سکتے کر سکتے کیا بولتے ہیں؟ دونوں ضروری ہے نا، خون بھی ضروری ہے، خون چلا تو جسم چلتا ہے، تو جسم کے لیے خون ضروری ہے، تو لہذا وہاں اہل بیت بھی ضروری ہے، صحابہ بھی ضروری ہے۔ صحابہ سرکار کی ظاہری صحبت انہیں ملی تو وہ صحابی بن گئے، اہل بیت کو سرکار کے خون کا حصہ عطا ہوا، ان کے رگوں میں محمد رسول اللہ کا خون روا دوا ہے، سرکار کا خون روا دوا ہے، تو انہیں خون کا حصہ ملا، تو لہذا خون اور جسم کو آپ الگ نہیں کر سکتے، اسی طرح صحابہ اور اہل بیت کو الگ نہیں کر سکتے۔ میں کسی وقت جواب دیا تو کہنے والے وہ کہتے ہیں کہ جتنے بڑے مقام پر جس کو جتنا عرفان ہوتا ہے، جتنا مقامات کا عرفان ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ارے مقامات کا عرفان آقا کی ذات سے ہمیں ملا ہے، اور میں ایک جملہ میں نے ان سے دیکھ ہی سنا کہ جو حدیث اہل بیت سے ہمیں ملے وہی حدیث دین ہے، وہی حدیث دین ہے۔ ایسے کیسے ہوتا؟ اہل بیت کی ذات سے ہمیں حدیث ملے، صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اہل بیت سے ہیں، جس سے کثرت سے بہت زیادہ احادیث پاک مروی ہیں، وہ اہل بیت کا ہے۔ بہت سارے صحابہ سے دین ہمیں ملا، وہ اہل بیت کہاں ہیں؟ ایسی گفتگو جو ہے جاہلانہ گفتگو ہے، اور سب سے بڑھ کر اگر ٹھیک ہے ان کی بھی بات مانوں گا، اہل بیت سے دین ملا، جس سے جو حدیث اہل بیت سے مروی ہے وہی حدیث جو ہے صحیح دین ہے۔ تو آپ بخاری شریف کو جانتے ہیں، بخاری شریف قرآن پاک کے بعد سب سے افضل ترین کتاب ہے، حدیث کی دنیا میں سب سے افضل ترین کتاب ہے، اس میں صحابہ اکرام سے مرویات ہیں، اور
اہل بیت کس ذات کی وجہ سے ہے؟ جواب دیں آپ. اہل بیت کس ذات کی وجہ سے ہیں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے. سرکار کی ذات سے ہی اہل بیت کا وجود ہوا نا. حضرت فاطمہ سرکار کی ذات سے آپ کا وجود ہوا. حسنین کریمین آقا کی ذات سے آپ کا وجود ہوا. حضرت علی کو سرکار نے طلب فرمایا, فرما کر کہا کہ اے علی میری جان تمہاری جان ہے. اے علی دمہ کا دمی لحم کا لحمی. اے علی تمہارا خون میرا خون ہے, تمہارا گوشت میرا گوشت ہے, اور میں ایک نور سے پیدا ہوئے, اور میں ایک شدت کی تہمی ہے. سرکار نے جہاں انفسہم کی جگہ حضرت علی کو بیان فرمایا ہے, یعنی سرکار کی جان علی ہے. اور سرکار نے اس طریقے سے علی کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا, تو سرکار نے ہی شامل کیا نا. اب حدیث آپ پڑھتے ہیں, صحابی جا کر کہاں جاتے ہیں؟ سرکار سے سنتے ہیں. جس ذات سے اہل بیت کا وجود ہو رہا ہے وہ ذات سے حدیث نکل رہی ہے. تو اہل بیت سے جدا کہاں ہے حدیث؟ اہل بیت کے مرکز سے حدیث مل رہی ہے. اہل بیت کے مرکز سے حدیث مل رہی نا ہمیں. اہل بیت جہاں سے اہل بیت بنے, جن کے تعلق سے, جن کے خون سے اہل بیت بنے, وہ ذات محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اس ذات سے حدیث مل رہی نا. اس ذات کے گفتگو کا نام ہی حدیث ہے نا. تو حدیث پاک اہل بیت سے جدا کہاں ہے؟ تو یہ بھی بات سمجھنے کی ہے نا. صحابہ بھی جا رہے تو سرکار تک ہی جا رہے, سرکار سے ہی سن رہے, سرکار کی بات آگے بڑھا رہے. لہذا صحابہ کی جماعت ابو ہے, سچے ہیں, جن کی سچائی کی گواہی اللہ دیتا ہے. تو لہذا وہ لوگ جا رہے ہیں, سرکار تک جا رہے ہیں, یعنی اہل بیت جہاں سے جنم لی وہاں تک وہ لوگ جا رہے ہیں, وہ پہنچ رہے اور حدیث لے رہے. کتنی مت ماری گئی ہے دیکھیں ذہنوں پر. اہل بیت جو ہے وہ سمجھ رہے, جن کی ذات سے اہل بیت بنی ان کی ذاتوں سے حدیث ملنا. بولے تو ارے جو مرکز و محور ہے, جو محور ہے, جو مرکز ہے, ان کی ذات سے ہمیں حدیث مل رہی ہے. تو ہر چیز بنی, ہر چیز ان کا صدقہ کھاری, ہر شے ان کی ذات کی وجہ سے بنی. ان کے نور سے تمام کائنات مارد وجود میں آئی. ایسی ذات سے ہمیں حدیث دین مل رہی ہے, تو وہ صحیح نہیں ہے. کیسی عقل ہے, کیسی سمجھ ہے, سمجھ نہیں آ رہا. تو لہذا صحابہ کی بے ادبی کرنے سے باز آ جائے, توبہ کریں, دل سے توبہ کریں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اگر ہماری سوچ و خیال میں بھی صحابہ کی رتی برابر بھی بے ادبی آئی تو توبہ دل نہ کریں. میری آپ سے گزارش ہے, یہ ہمارے پیر کامل کی تعلیم ہے ہی نہیں, یہ ہمارے پیر کامل کی تعلیم ہے ہی نہیں. ہمارے پیر کامل نے صحابہ کے ادب کا پیغام دیا ہے, اہل بیت کے ادب کا پیغام دیا ہے. تو لہذا آپ تمام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ بات انشاءاللہ میں اہل بیت نے جو صحابہ کی تعظیم و توقیر بیان کی وہ بھی ذکر ہے, انشاءاللہ کسی اور موقع پر بیان کروں گا. کہ ایک بات عرض کر کے میری ذہن میں آ رہی ہے, حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. یہ کون ہے؟ اہل بیت ہے, اہل بیت کے امام ہیں, جن سے نسل رسول اللہ چلی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. آپ کو پوچھا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا مقام کیا ہے. آپ کو شیخین کے مقام کے بارے میں پوچھا گیا, تو آپ نے فرمایا ارے اس سے بڑھ کر شیخین کا مقام کیا ہے, جس جگہ رسول اللہ کی مزار مبارک ہے وہی ان کی مزار ہے. شیخین کی زیارت کو جائیں تو عمر و ابوبکر دونوں کی زیارت ہوگی. سرکار کی زیارت کو جائیں تو عمر و ابوبکر دونوں کی زیارت ہوگی. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں, ہاں امام زین العابدین اہل بیت جن کی ذات سے مارد وجود آئی, آپ کی ذات فرماتی ہے شیخین کا مقام اس سے بڑھ کر کیا ہے. جہاں رسول اللہ موجود ہے وہاں ابوبکر بھی موجود ہے, عمر فاروق بھی موجود ہے. رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. اس سے بڑھ کر کیا ہے.
ارے سرکار جس کے لیے آپ وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میرا جنازہ لے جائیں، لے جا کر سرکار کی جالی مبارک کے سامنے رکھ دیں، سرکار کے جالی کے سامنے رکھ دیں، اور میرے آقا اجازت دے تو مجھے لے جائیں اندر۔ دیکھیں آقا کی بارگاہ میں ابوبکر صدیق کا مقام، وہاں پر سرکار حضرت ابوبکر صدیق کا جنازہ رکھا جاتا ہے، سرکار کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق کو سرکار کے قریب وہاں پر سرکار کے پڑوس میں دفنایا جاتا ہے۔ ارے جو گنبد رسول اللہ کی گنبد ہے وہ ابوبکر کی بھی گنبد ہے، جو گنبد رسول اللہ کی گنبد ہے وہ عمر فاروق کی بھی گنبد ہے۔ ارے ان صحابہ کے بارے میں بیعت بھی کرتے ہیں۔ افسوس ترین بات ہے، ہمارے پیر بھائی ہیں، خاص پیر بھائی ہیں، جیسا حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کا ذکر ہم کر رہے تھے، جواب دے رہے تھے، وہ گروپ میں لیفٹ ہو گیا انہوں۔ ایسی کیسی نفرت پیدا ہو گئی آپ کی، ایسی کیسے آپ کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی، میں سمجھ سے باہر ہے۔ ارے اپنے ایمان کا جائزہ لیں، جھوٹ ہے اہل بیت کی محبت کے بہانے سے صحابہ کرام کی توہین تعظیم کر رہے ہیں۔ آپ اہل بیت کی محبت محب نہیں ہیں، اہل بیت کی محبت کرنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ تو لہذا میں پیغام بلکہ حکم دیتا ہوں، جو لوگ رتی برابر بھی صحابہ کی توہین کرتے ہیں، رتی برابر بھی ان کی زبان سے صحابی کے متعلق کوئی نازیبہ الفاظ نکلتے ہیں، ان کی صحبت اختیار نہ کریں، ان کی صحبت اختیار نہ کریں۔ وہ ایمان کو تباہ کرنے والے ہیں، ایمان کو برباد کرنے والے ہیں، آپ کو اللہ رسول کے لعنت آپ پر اللہ رسول کی لعنت کے قابل بنانے والے ہیں۔ تو لہذا ان کی صحبت ہرگز اختیار نہ کریں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ایمان کامل عطا فرمائے، اہل بیت کی تعظیم اور صحابہ کرام کی تعظیم حد درجے بدرجے عطا فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر طور پر ہم ذکر جہری کریں۔ آپ جملہ کی اجازت سے ایک سوال ہے خدمت میں تمام کی طرف سے، اگر ایسی مسجد میں کوئی پیر کامل کا مرید بیٹھا جہاں پر کوئی تعلیمات دینے والے کی تعلیمات اور پیر کامل کی تعلیمات میں ٹکراؤ ہو رہا، یہ گمان کر رہا ہے کہ یہ تعلیمات میرے پیر سے افضل و اعلیٰ ہیں، میرے پیر نے تعلیمات میں کمی کی ہے، تو مرید کا عقیدہ کیا بنے گا؟ صاحب اللہ فرمائے۔ وہ مرید جو ہے مریدی سے بے دخل، کیونکہ پیر ہی اللہ اور رسول کی ذات تک رسائی کا ذریعہ، پیر کی ذات جو ہے، پیر کی ذات میں ہی ہمیں رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے، صحیح اللہ کی ذات تک رسائی ہوتی ہے۔ تو لہذا آپ کا پیر بظاہر آپ میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کی رہبری موجود ہے، ان کی روحانیت موجود ہے۔ آج بھی آپ جو سن رہے ہیں ان کا ہی فیضان ہے، ارے ان کی خاموشی خاموشی نہیں تھی، ان کی خاموشی کی اگر شرح کرے ہماری زندگی گزر جائے، ان کی خاموشی کی اگر تفسیر کرے ہماری زندگی گزر جائے۔ ان کا ایک ایک جملہ ہزار کتاب لکھے کو بھی ختم نہ ہوگا، ایک ایک جملہ ان کا حکمت آمیز تھا۔ ہم کامل پیر کے مرید ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے تصور میں پیر ہی پیر ہے، ہمارے تصور میں تاج و مشائخ ہوگا، ان کے مشن پر ہم چلیں، ان کے طریقے پر ہم چلیں، ان کے سوا ہمیں کسی کی حاجت نہیں ہے۔ لہذا آپ تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں کہ آپ اپنے پیر کو اپنے سے دور سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج بھی الحمدللہ کئی پیر بھائی آپ اپنے طور پر، اپنی ذات کے طور پر اپنے آپ کو گواہی دیں گے، کئی پیر بھائیوں کو خوابوں میں رہبری ہو رہی ہے، رہنمائی ہو رہی ہے۔
والا ایسی ذات سے ہم وابستہ ہیں تو دوسروں کی حاجت کیوں ہے؟ اگر آپ کو میں بھی نہیں مل رہا ہوں، اکیلے میں بیٹھ جائے، تصور پیر کریں، رہبری ہوگی، تصور شیخ میں گم ہو جائیں گے۔ اس گم ہونے میں ہی جتنے لمحات آپ کے گزریں گے وہ لمحات پورے کے پورے عبادت ہیں۔ لہذا پیر کامل سے وابستہ ہونے کے بعد ہمیں ایسے طریق سے ایسے چلن جو اختیار ہو رہا ہے، یہ طریقہ، یہ چلن، یہ بہت بدبختی کی بات ہے۔ ہم جس ذات سے وابستہ ہیں وہ ذات ہمیں کافی ہے، وہ ذات ہمیں کافی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ بہت زیادہ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیر کامل سے خصوصی فیض عطا فرمائے، سلسلہ قادریہ چشتیہ جنیدیہ کے تمام اولیاء اللہ سے فیض عطا فرمائے، ہمیں مذہب حق اہل سنت و جماعت پر کار رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو عقائد اولیاء اللہ کے تھے انہی عقائد پر مستحکم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، انہی عقائد پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر ذکر کریں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت تاج المشائخ، تعلیمات صراط بابا قبلہ